السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 2-3 دن سے سوچ رہی تھی کہ میں بھی بات کروں. آج کل جو بہت تکلیف دہ معاملہ ہے اس کے اوپر، لیکن وہی بات تھی کہ سب لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں، اتنا کچھ کہہ رہے ہیں اور اتنی تکلیف اور دکھ میں ہے. میں کوئی نئی بات تو کر نہیں رہی کہ میں نئی بات کروں. وہی بات ہے جو سب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اپنا فرض سمجھا کہ مجھے ضرور اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. شاید کسی کے کان میں سے گزرے اور شاید کوئی اولاد، شاید کوئی بچہ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے. انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے جو عائشہ خان آپا کے ساتھ ہوا. انہوں نے شاید زندگی میں اپنا یہ انجام سوچا نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں سوچتا، کوئی بھی نہیں سوچتا. ہم بچے شادی کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف سے گزرتی ہے، کیا کیا سوچتی ہے اس کے بارے میں، کیا کیا خواب سجاتی ہے. بچہ ہوگا، اس کو ایسے پالوں گی، ایسے سینے سے لگاؤں گی، ایسے پیار کروں گی، ایسے اس کی تربیت کروں گی، ایسے کھیلوں گی اس کے ساتھ. کیونکہ میں بھی ماں ہوں، اس لیے میں اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ کیا کیا خواب ہوتے ہیں ماؤں کے. باپ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے 9 مہینے، اور اس کا بچے سے ایک اسپیشل بانڈ ہوتا ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے. بچہ سوتا ہے جب بچپن میں دیکھتی ہوں نور جہاں اپنے تو بچے کو وقت بھول گیا. نور جہاں کچھ بھی ہو، اس کو سونا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی، اس کو اپنی ماں کی خوشبو سے نیند آتی ہے. بچے ماں کی خوشبو لے کر سوتے ہیں، بچے ماں کے ساتھ چپک کے سوتے ہیں. یقیناً عائشہ آپا نے بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پالا ہوگا، یقیناً انہوں نے بھی محبت اسی طرح دی ہوگی، اسی طرح ان کو پڑھایا ہوگا. وہ خود ایک بہت اچھے خاندان سے اور بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں. انہوں نے بہت کیئر کی ہوگی اپنے بچوں کی. پھر ایسا کیا ہوا؟ یہ کون بچے ہیں؟ یہ کون سے بچے ہیں؟ اچھا بندہ سوچتا ہے ایک ایسا ہے تو دوسرا کچھ بہتر ہوگا. اچھا دوسرا نہیں تو تیسرا تو ہوگا ہی ہوگا. کوئی بھی نہیں. پھر شاید انہوں نے اپنے بھانجے کو بھی پالا تھا. سنا تو یہ ہے، ڈیٹیل میں نہیں جانتی، نہ ہی مجھے اس بات کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ہے، لیکن ایسا سنا تھا کہ انہوں نے اپنے بھانجے کو بھی پالا تھا. وہ بھانجا کہاں گیا؟ وہ بچے کہاں گئے؟ کون سی وہ بیٹی ہے؟ بیٹیاں تو ماں کے ساتھ سانس لیتی ہیں. یہ کیسی بیٹی ہے؟ یہ کیسی بیٹی تھی؟ یہ کیسی بیٹی ہے جو 10 دن تک ماں کی خبر ہی نہیں لی اس نے؟ یہ کیسے بیٹے ہیں؟ اور یہ جو اسلام آباد میں صاحب ہیں، یہ تو یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں تو ملک سے باہر تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں. یہ کیسا بیٹا ہے؟ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے کیا؟ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں کیا؟ ان کی بیویوں کے اس بیٹی کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ ہوگی یقیناً. ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی ماں کو ایسے چھوڑ دیا، جبکہ ماں کو فریکچر تھا، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور شی واز 76. ایک ایج ہوتی ہے. ساری زندگی انہوں نے کام کیا. مانا کہ شاید وہ اکیلی رہنا چاہتی ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے جن کو ہوتا ہے کہ وہ اکیلا رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی اگر اولاد ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس عمر میں ہم لوگ سٹبن ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اکیلے ہی رہیں گے، ہم اپنا خود ہی خیال رکھیں گے. لیکن آپ کی جو اولاد ہے اس کا فرض ہے، آپ کے بچوں کا فرض ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی اگر آپ نے اکیلے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اس میں اگر کمفرٹ لیول ملتا ہے یا جو بھی ہے، ہم آپ کے پاس ایک کیئر ٹیکر ضرور رکھیں گے. آج کل کتنی بچیاں، مائیاں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ رکھ سکتے تھے. ان کی میں سوچ رہی تھی 3 دن سے، یہی سوچتی رہی، رات کی نیندیں اڑ گئیں. کیا وہ جیسے ان کی ٹانگ میں فریکچر تھا، ان کی طبیعت خراب تھی،
وہ ناشتہ کیسے بناتی ہوں گی، وہ کھانا کیسے کھاتی ہوں گی، وہ اٹھ کے باتھ روم کیسے جاتی ہوں گی. اگر وہ صحت مند ہوتی تو بھی یہ مشکل تھا، لیکن وہ تو بیمار تھیں. تو یہ منحوس بچے جو ہیں، ایسے بچوں سے بہتر ہے، پنجابی کی ایک مثال ہے، انہاں بچیاں دی بجائے انسان وٹے جم لوے، پتھر ہو جائیں پیدا اور ایسی اولادیں نہ ہوں. لعنت ہے اس اولاد پہ، لعنت ہے ان بچوں پہ. اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وقت آئے گا ان کے اوپر. یہ اللہ کا نظام ہے، کارما ہے. یہ جس طرح وہ عورت، خدا جانے کس تکلیف میں وہ گئی ہیں، کیسے ان کی سانسیں نکلی ہوں گی، کیسے ان کو دقت ہوئی ہوگی. ارے ایک فون، ایک 5-10 ہزار روپے کا فون، کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بہت مہنگا فون ہونا چاہیے تھا. ایک فون ان کے پاس شاید ہوگا، شاید ہوگا فون ان کے پاس، لیکن انہوں نے فون کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، یا وہ اتنی مایوس ہو گئی ہوں گی کہ انہوں نے فون بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ منحوسوں کو نہیں تھا فکر کہ آپ اپنے ماں کو فون کر کے پوچھتے کہ ہماری ماں اتنے دن سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، پتہ تو کریں کہ کیا ہوا. کیونکہ آپ چاہتے ہی تھے کہ یہ مر جائے، جان چھٹے، آپ یہی چاہتے تھے. بہت دکھ کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور بات یہ کہ یہ جو اولڈ ہومز کا کلچر ہے، یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میرے کو بالکل نہیں پسند، اچھا نہیں لگتا، دکھ ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے. جب بھی وہاں جاتی ہوں سوچتی ہوں یہ ان کی اولادیں کون تھی، یہ کون، کن کے ماں باپ ہیں جو یہاں پڑے ہیں، یہ کون ہے. لیکن پھر یہ سوچا کہ یہ تو پھر بہتر تھا وہیں ڈال دیتے، کم از کم بہت سکون سے مر تو جاتی 4 لوگوں کے سامنے. یہ تو اکیلی سسک کے مر گئی. ایک عزت دار عورت تھی، ایک نام والی عورت تھی، کیا بولتی کسی کو. ہاں لیکن سنا ہے میں نے ایک بات یہ بھی سنی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے شاید کچھ عرصہ پہلے طلعت حسین صاحب جب حیات تھے ان کے پاس وہ گئیں اور رونے لگیں. روتے روتے انہوں نے کہا کہ بچے فون نہیں سنتے، بچے فون نہیں پک کرتے، اور کبھی کر لیں تو کہتے ہیں ابھی کرتے ہیں، اور پھر وہ فون نہیں کرتے، کال بیک نہیں کرتے. پتہ نہیں ان بچوں کو کوئی ریگریٹ بھی ہے یا نہیں، ان بچوں کو کوئی احساس بھی ہے یا نہیں. ڈوب مرے ایسے بچے. خدا ان کے اس عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ میاں جو ہے وہ انصاف کریں گے ضرور. ان کے بھی بچے ہوں گے، لیکن اتنی دکھ ہے، اتنا دکھ ہے. اور ایک ایک لمحہ ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کہ کس طرح ان کی جان نکلی ہوگی، کیا ہوا ہوگا. پتہ نہیں کیسے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ہماری نیلم باجی جو ہیں سب سے بڑی بہن، ان کے بچے امریکہ میں ہیں، 3 بچے وہاں رہتے ہیں، اور وہ امریکہ جاتی ہیں ہر سال اور ان کے پاس رہتی ہیں، اپنے بچوں کے پاس. اور ان کی بیٹیاں، ہمارے گھر فیملی، ہمارے فون کے 3 گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جس میں خالائیں بھانجیاں سب موجود ہیں، بھانجے بھانجیاں اور خالائیں. ایک وہ گروپ ہے جس میں میری امیجیٹ فیملی، میرے میاں، میرے بچے ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو میرے سسرال کا گروپ ہے، جس میں ہم سب سسرال والے، میری نندیں ہیں، میرے نندوئی ہیں، میرے ان کے بچے ہیں، میرے میاں ہیں، میں ہوں، میرے بچے ہیں. اور ہم ہر وقت اس پہ ایکٹیو رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی خبر لینی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پتہ کرنا ہوتا ہے. ہاں مصروف ہیں سب، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں، نہیں ٹائم ہوتا کہ بار بار جا کے پتہ کیا جائے. لیکن اب تو اتنی سہولت ہے فون کی. اچھا فون بھی منحوسوں نہیں کرنا تو میسیج ہی کر لو، میسیج کی سہولت ہے. اچھا وائس میسیج لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، چلو بول لو، منہ سے پھوٹ لو، اتنا ہی تو کر لو. لیکن بات یہ کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ مر جائیں، جان جلدی چھوٹ جائے. اور سنا ہے کہ ان کی ماشاءاللہ جو جائیدادیں تھیں وہ بھی انہوں نے ان کو دے دی تھی. اتنی فیر عورت، اتنی اچھی ماں، جس نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو سب کچھ دے کے فارغ کیا. میں نے سنا ہے، مجھے اس بات کا پکا نہیں پتہ، لیکن سنا یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے کہ
मैं रोज़ कोई ना कोई पॉडकास्ट कोई ना कोई सुनती रहती हूँ, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। उसी से सुन के मैंने ये बात आपसे की है कि सुना है वो अपनी जायदादें भी दे चुकी थी, उनके हिस्से बखरे भी उनको कर चुकी थी। अब ये जो घर उनका है, ये भी मेरे ख्याल में उनका अपना घर ही है, अपना अपार्टमेंट था। अब आ जाएंगे इस पे कब्ज़ा जमाने। अब आएंगे कि भाई हमारी माँ का घर था ये और इसमें से हमें हिस्सा मिलना चाहिए। क्या कह सकती हूँ? कुछ भी नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। ना ये कह सकती हूँ कि अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दे दें, ना ये कह सकती हूँ कि ना दें। इसलिए कि मैं ये सोचती हूँ, मेरी ये सोच है कि अगर आपके पास कुछ है तो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को पुरसुकून देखें, उनको जो है वो दे दें, ताकि वो अपने घरों में बाद में आपके जाने के बाद जो जायदादों पे लड़ाइयाँ होती हैं वो भी हम देखते हैं। सगे बहन भाई खून के प्यासे हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं। तो बेहतर है कि माँ बाप अपनी ज़िंदगी में उनको दे दें जो देना है, ताकि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और वो मिलने से ना जाएं, प्यार मोहब्बत से मिलें। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि अपने लिए ज़रूर बचा के रखें। और मैं उन माँओं को, उन ख़वातीन को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इतनी ज़िद मत करें। अगर आप अकेली रहती हैं तो ज़िद मत करें और अपने साथ किसी न किसी केयर टेकर को रखें, किसी खातून को रखें, किसी लड़के को रखें। जो मर्द हजरात हैं वो लड़कों को रखें, जो ख़वातीन हैं वो लड़कियों को रखें, बच्चियों को रखें। किसी अपनी एज की औरत को रख लें जिनके साथ आप गपशप भी कर सकें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ज़रूर करें। अपने लिए अपना पैसा अपने पे इस्तेमाल करें। बच्चों को ज़रूर दें, लेकिन अपने पे इस्तेमाल करें। अपने आप को इस तरह ना मरने दें कि आप 10 दिन तक आपकी लाश गल सड़ गई और किसी को खबर ही नहीं। मतलब सोचना भी गवारा नहीं होता, ये बात सोच के भी दिल दहल जाता है। तड़प गए हैं, सारी इंडस्ट्री तड़प गई है। फिर मैं सोचती रही कि उनका कोई दोस्त भी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। जैसे हमारे दोस्त हैं, मेरी कई दोस्तें हैं एक आध जो अकेली रहती हैं। अच्छा, मैं सहेलियों का भी एक ग्रुप है हमारा, फ्रेंड्स का भी एक ग्रुप है, जिसमें हम अगर एक फ्रेंड नहीं बोलती हम कहते हैं हेलो हेलो, कहाँ हो तुम, बोलो। अच्छा, वो अकेली नहीं होती, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद खैर ख़बर हम लेते रहते हैं एक दूसरे की। ये किस किस्म के लोग थे, ये किस किस्म की बच्चे थे, क्या हुआ? ये तो मोमा जो है ये तो नहीं हल होगा। और उसके बाद सुना 2 दिन, हाँ यही पढ़ रही थी और यही सुन रही थी कि 2 दिन तक वो ईदी सेंटर में पड़ी रही उनकी मैयत, और वो कोई लेने नहीं आया। उनके जाने के बाद भी लेने नहीं आया। उनको पता चल ही गया होगा सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो जा चुकी हैं, वो इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर भी कोई नहीं तड़पा। फिर भी उन्होंने सोचा होगा खुद ही दफनू देंगे, क्या जाना, यही सोचा होगा। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि भाई वर्षा को ही दी जाती है लाश, उनके हवाले की जाती है, वो नहीं करेंगे, तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि बहुत शोर मच गया, जाके दफना ही आओ, खड्डे में डालना है ना बुढ़िया को, तो चलो भाई जाओ जाके खड्डे में डालो और बस ख़त्म करो काम। अल्लाह जाने कौन लोग हैं वो, खुदा जाने वो कौन सी बेटी है, वो कौन से बेटे हैं। बस दुख है और कुछ नहीं है। और वो माँ का दिल कितना दुखा होगा, उस माँ का दिल कितना दुखा होगा, और वो कितना याद करती होंगी उनको। जैसे मैं, अब मेरी एज हो गई है, समटाइम्स मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहुत बहुत प्यारे बच्चे, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मेरे लड़के बहुत प्यारे हैं। मेरी रात को तबीयत ख़राब घर में हो जाती है, मैं अहमद को कॉल करती हूँ, वकास अहमद सब भागे आते हैं, आके मेरे मुंह में खाना डालते हैं। मुझे मेरी शुगर लो हो जाती है, आके मुझे खाना देते हैं, मुझे आके दबाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे। और मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं जो कि मेरी फ़िक्र करते हैं। अभी मेरी फेस ख़राब हो गया था, मेरे बेटे बार बार फ़ोन करते, अम्मा फेस का क्या बना, अम्मा तस्वीर भेजें, अम्मा तस्वीर भेजें। ये कैसे औलाद थी, ये कौन बच्चे थे जिनको अपनी माँ की टूटी हुई टांग उनकी फ़िक्र ही नहीं हुई।
کل میں باتھ روم میں گر گئی تھی، تو زارا کے گھر پہ ہوں میں، وہ اپنے کمرے میں تھی. اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، لیکن ایک لمحے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور جب میں زارا کو میں نے بتایا تو میں اپنے آپ کو سنبھال کے گئی کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. جب میں نے بتایا تو وہ بچی بالکل وہ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا کہ اماں آپ گر گئی تھی، اماں آپ گر گئی تھی، اماں آپ گر گئی تھی، اماں آپ ٹھیک ہے، اماں آپ ٹھیک ہے. میں بیٹھی ہوتی ہوں چپ کر کے، کبھی کبھی ایسے بیٹھی ہوتی ہوں تو وہ مجھے تھوڑی دیر بعد کہتی ہے اماں آپ ٹھیک ہے نا، اماں آپ ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے، خدا سب کو ایسی اولاد دے، اور خدا کسی کو ایسی منحوس اولاد نہ دے جو عائشہ آپا کی تھی. میں نے ان کے ساتھ بہت کام نہیں کیا، ایک آدھ ملاقات ہے میری ان سے، لیکن میں ایک ماں ہوں اور میں اس ماں کا درد سمجھتی ہوں. اور مجھے اندازہ نہیں تھا، اور میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں سوچا کہ کسی کی رخصتی ایسے ہوگی. تو خدا کے لیے اپنی اپنی ماؤں کو خیال رکھیے. جو بچے ویسے ہمارے ملک میں پھر بھی ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں. بچے یہ کوئی انوکھے ہی بچے تھے، اللہ جانے کون سے بچے تھے یہ، لیکن عام طور پہ میں نے نہیں سنا کہ کوئی اپنی ماں کو ایسے پھینک دے اور ماں جو ہے وہ 10 دن تک اس سے رابطہ ہی کوئی نہ کرے. کوئی نہیں تھا، کوئی کزن، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی ملنے والا جو ان سے رابطہ میں رہتا. وہ کیسے کھانا کھاتی تھیں، وہ کیسے چائے بناتی تھیں، کوئی سبزی والا، کوئی دودھ والا، کوئی اخبار والا، کوئی انسان ہی نہیں تھا. بہرحال بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ ہوا. خدا ان کو وہاں پہ اچھی جگہ دے اور وہاں پہ ان کو خوشیاں دے. خدا ان کو سمیٹ لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بہت خوش رہیں گی وہاں، بہت اچھی رہیں گی. یہاں سے بہت بہتر زندگی ہوگی ان کی وہاں، بہت پیاری زندگی ہوگی. پیاری عائشہ آپا، خدا آپ کی مغفرت کرے، آپ کو اچھی جگہ دے اور بہت پیاری جگہ دے. پھولوں میں رہیں آپ اور سلامت رہیں وہاں پر، خوشیاں دیکھیں وہاں پر، اصل جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اصل مقام پہ. اور بس آپ کا صبر، آپ کی خاموشی ہی سب کچھ کرے گی. جس خاموشی اور صبر سے آپ گئی ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بچے جو ہے ان کو ملے گا جو انہوں نے پایا کیا ہے نا، وہ ان کو نظر آئے گا. اور کارما جو ہے وہ آتا ہی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. خیال رکھیے اپنا، اپنی ماؤں کا خیال رکھیے. بچے اپنی ماؤں کا خیال رکھیں، آپ لوگ خود اپنی ماؤں کا خیال رکھیں. میری امی 91 میں گئی تھی. ابھی بھی مجھے گلٹ ہوتا ہے کہ میں امی کا خیال شاید صحیح نہیں رکھ سکی. میرے پاس رہتی تھی، میرے ساتھ رہتی تھی، پھر بھی سوچتی ہوں کہ کاش میں ان کو اس تکلیف سے بچا سکتی، شاید میں ان کو اس تکلیف سے بچا سکتی، میں ان کو اور وقت دے دیتی، میں ان کے پاس لیٹ جاتی. لیکن پتہ نہیں بھائی کیسے لوگ ہیں یہ، کیسے لوگ ہیں یہ، کیسی اولادیں ہیں یہ. خیر خیال رکھیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے اور سب ماؤں کے لیے دعا کیجیے کہ خدا انہیں نیک اولاد دے. بہت بہت شکریہ.